بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از ناصر جان سرہندی، SST ٹیچر آف گریڈ 3۔ آج میں آپ کو SST کا جو ٹاپک پڑھاؤں گا اس کا نام ہے فرٹائل سوئل، زرخیز زمین اور نیچرل ریسورس، یعنی کہ ایک قدرتی ذریعہ۔ بچوں یاد رکھیے گا کہ انسان کے لیے چاول اور گندم بہت ضروری ہیں، اور جس کو اگانے کے لیے اچھی پرورش کے لیے بہت زرخیز زمین اور ایک مناسب مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ پانی اور مناسب زرخیز زمین ہمارے پاس کتنی ہے، کس قدر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ڈائیگرام کے ذریعے سے سمجھیں گے، جو کہ میرے پیچھے بورڈ پر میں نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے شکل، یہ دنیا کی شکل ہے، زمین کی اوپری سرفیس کی شکل ہے، جس کا تین حصہ پانی پر مشتمل ہے، یعنی سمندر، جبکہ ایک چوتھائی، ایک کوارٹر ہمارے پاس زمین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین حصے ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، ایک حصہ زمین کا ہے۔ وہ کس طرح کا ہے، وہ آئیے ہم برابر کے اس نقشے سے سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل سیم ہی ہے، بالکل اسی طرح سے تین حصہ پانی، باقی جو ہمارے پاس رہ گیا ہے ایک چوتھائی حصہ۔ اس میں سے بھی دیکھیے گا کہ میں نے الگ الگ کلرنگ کی ہوئی ہے، اس میں سے دیکھ لیجیے گا۔ اگر اس چوتھائی کو آدھا کر لیں، ہاف کر لیں، تو وہ ہاف صرف انسانوں اور جانوروں کے رہنے کے لیے ہے، جیسا کہ نیچے میں نے نوٹس کروایا۔ ایک حصہ اوشین، دوسرا حصہ لینڈ، فٹ فار ہیبیٹیشن، انسانوں اور جانوروں کے لیے۔ اس ہاف کے بعد جو دوسرا ہاف رہ جاتا ہے، اس کو بھی مزید ہاف کریں تو یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو دکھ رہا ہے، یہ بالکل انفٹ ہے، نہ انسانوں جانوروں کے رہنے کے لیے ہے، نہ آباد کاری کے لیے ہے، فصلیں اگانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ حصہ گیلا بھی ہے، پتھریلا بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، جبکہ صرف ایک کوارٹر کا بھی کوارٹر حصہ زمین کا ہمارے پاس وہ ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگ کاشتکاری اگا سکتے ہیں، جس کے اوپر ہم لوگ فصل اگا سکتے ہیں، جس کو ہم کسی کام میں لا سکتے ہیں۔ یہ جو تصویر آپ کو دکھ رہی ہے بیٹا، یہ کمپیوٹرائز تصویر ہے، جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 71% بلو ایریا وہ واٹر کو شو کر رہا ہے، 29% ایریا خشکی کو، لینڈ کو شو کر رہا ہے۔ 29% ایریا جو خشکی کو شو کر رہا ہے، اس کا ہاف جو ہے وہ ہیبیٹیشنل ایریا کہلاتا ہے، جس کے اندر انسان اور جانور رہتے ہیں۔ انسان اپنے مکان بناتے ہیں آبادی کے لیے، اور جانور بھی اس میں رہتے ہیں۔ زمین کے اسی 29% ایریا کو ہاف تو ہم نے ہیبیٹیشنل قرار دے دیا، باقی جو ہاف ہے اس کا ہاف یعنی ایک کوارٹر، وہ بھی کاشتکاری کے لائق نہیں ہے، وہ بھی فرٹائل نہیں ہے۔ اس میں سے کچھ حصہ راکی ہے، پتھریلا، کچھ حصہ اسٹیپ یعنی بہت بلندی پر ہے، جہاں پر کاشتکاری ممکن نہیں، کچھ حصہ کولڈ، بہت ٹھنڈا ہے، وہاں پر بھی کاشتکاری ممکن نہیں، ایگریکلچر کا کام، اور کچھ حصہ بہت ویٹ ہے، گیلا ہے، وہاں پر بھی فصل کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد صرف 29% کا ایک کوارٹر، ایک چوتھائی حصہ ہی اس قابل ہے کہ جس کے اوپر ایگریکلچر کا کام کیا جا سکے، جو کلٹیویشن کے قابل ہے، جس کی زمین کو فرٹائل کیا جا سکتا ہے مٹی کو کاشتکاری کے لیے۔ آئیے اب کاپی ورک کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ورڈز میننگ۔ پہلا ورڈ ہے فرٹائل سوئل، یعنی کہ زرخیز مٹی۔ دوسرا ورڈ ہے گرو، افزائش۔ انہیبیٹڈ، آباد۔ راکی، پتھریلا۔ ویٹ، گیلا۔ کولڈ، ٹھنڈا۔ اسٹیپ، اونچائی۔ کلٹیویشن، کھیتی باڑی۔ اب کوئسچن آنسر کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے وائی ڈو وی نیڈ فرٹائل سوئل، زرخیز مٹی کیوں ضروری ہے؟ اس کا آنسر ہے ٹو گرو ویل کراپس نیڈ فرٹائل سوئل، اچھی کاشتکاری کے لیے فرٹائل سوئل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئسچن نمبر 2، واٹ از دا ڈویژن آف ارتھ سرفیس، زمین کی سطح کی تقسیم بتائیے۔ آنسر ہے دا ارتھ سرفیس از ڈیوائڈیڈ انٹو 4 پارٹس، 3 parts are water and 1 part is land۔ زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کی سطح کو، جس میں سے 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی کا ہے۔ اب ٹرو فالس اسٹیٹمنٹ، صحیح غلط جملے۔
سب سے پہلا جملہ ہے راکی سوئل از گڈ فار ایگریکلچر، پتھریلی زمین کاشتکاری کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اس کا جواب فالز، نہیں، صحیح نہیں ہوتی۔ دوسرا اسٹیٹمنٹ، ٹو گرو ویل کراپس نیڈ فرٹائل سوئل، کراپس کو اچھا اگنے کے لیے، اچھا بڑھنے کے لیے زرخیز زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یس، ٹرو۔ نمبر 3، فرٹائل سوئل از سوئل دیٹ کنٹینز آل دا میجر نیوٹرینٹس، یہ بھی ٹرو ہے۔ اور نمبر 4، 3 parts آف ارتھ سرفیس آر لینڈ، زمین کے 3 حصے خشکی پر مشتمل ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ فالس ہے۔ اوکے بیٹا اب آخر میں ایکٹیویٹی ہے، اپنے گھر والوں اور دوستوں کی مدد سے اپنے علاقے میں موجود کسی بھی کسان سے کھیتی باڑی سے متعلق معلومات حاصل کیجیے اور اس کو کسی کاپی میں کسی صفحے پر لکھیے اپنے الفاظ میں۔ آپ جیسے اسکول آئیں گے تو آپ سے اس پر بات چیت ہوگی اور یہ اسائنمنٹ جمع ہوگا۔ تھینک یو۔